ہمارے اساتذہ میں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے مہمان ہیں جامعۃ الرشید کے ہر دل عزیز استاذ الحدیث، سینئر مفتی، معروف سکولر، جن کا نام ہی آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کے لیے کافی ہے، جناب مفتی طارق مسعود صاحب۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی، آغاز آپ کے تعارف سے، آپ کا مکمل نام، آپ کا آبائی علاقہ وغیرہ کہاں سے ہے، آپ کدھر سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا مکمل نام ٹوٹل طارق سے شروع ہوتا ہے، مسعود پہ ختم ہوتا ہے۔ اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نام بھی آج کل نا پوری ایک گردانیں ہوتی ہیں، نے دیکھا ہوگا۔ میرا جو مکمل نام ہے وہ طارق مسعود، مسعود میرے والد صاحب کا نام تھا، میرا نام ہے طارق جی۔ اور ہم لوگوں کو بھی یہی ترغیب دیتے ہیں کہ مفرد نام رکھا کریں، یعنی ایک نام آپ کا ہو اور آگے آپ کے ابا کا نام لگاؤ، بس اس سے تھوڑی باپ کی بھی تعظیم ہو جاتی ہے کہ آپ نے ابو کو ویلیو دی، اپنے والد کو ویلیو دی، نام کا حصہ بنایا۔ اور جو صحابہ تابعین کا اور اسلاف کا طریقہ تھا، اور انبیاء کے نام بھی مفرد ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آدم، نوح، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، موسیٰ، جی تو یہ سارے مفرد نام ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو یہ اجمیوں میں بعد میں ایک رسم آئی ہے ڈبل ناموں کی، جیسے مسعود احمد خان، فلانا احمد خان، یہ جو لگا دیتے ہیں، تو نام ہمیشہ مفرد ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ جو مرکب نام ہوتا ہے نا، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ بھی مفرد ہی کے حکم میں۔ باقی آپ نے پوچھا کہ نام میرا مختصر تھا، لیکن تفصیل اس کی میں نے تھوڑی لمبی بتا دی آپ کو۔ دیکھیں ہمارے میں تو کراچی کے ہی ہیں شروع سے ہی، اس سے پہلے جو میرے والدین تھے وہ سہارنپور سنسارپور کے، ٹھیک۔ تو وہیں ہمارے دادا کی قبر ہے، دادا پر دادا سارے ادھر ہی ہیں۔ پر نانا تو آ گئے تھے مائگریٹ کر کے، نانا سے اوپر کے جتنے آبا و اجداد ہیں، دادا سے اوپر کے، ٹھیک وہ سب سہارنپور میں۔ ٹھیک۔ آپ کے متعلق ایک تاثر یہ ہے، اور آپ نے اپنے بھی بیان کیا، آپ لوگ یوسف زئی پٹھان ہیں، کیونکہ یہ جو مائگریشن والا پہلو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مہاجر ہیں۔ یہ اس میں تھوڑا سا دیکھیں یوسف زئی نہیں، کاکڑ زئی پٹھان ہے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار یوسف زئی ہیں، ہم کاکڑ زئی ہیں، والد بھی والدہ بھی۔ اب باقی جو مہاجر ہیں تو بہت سارے پٹھان وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں نا، تو وہ پھر مہاجر ہی کہلانے لگے۔ جی۔ اور اردو اسپیکنگ، کیونکہ دادا پر دادا کے زمانے اردو تھی۔ آپ بھی دیکھیں نا، یہاں جو پٹھان پیدا ہوئے ہیں وہ ایسی بہترین اردو بول رہے ہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے۔ تو اب جو پٹھانوں کے بچے کراچی میں پیدا ہو رہے ہیں، جی، ان میں بہت سو کو پشتو نہیں آتی ہے، اور ایسی صاف اردو بولتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تو ہمارا بھی ایسے ہی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک ہی وقت میں پٹھان بھی ہو سکتا ہے، مہاجر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی ٹائم پہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے وہ۔ جی۔ کراچی میں تو آپ نے بتایا کہ آپ کراچی سے ہی ہیں، لیکن پنجاب سے بھی آپ کا کچھ پنجاب سے تعلق یہ ہے کہ میرا جو ننیال ہے نا، وہ مائگریٹ کر کے سہارنپور سے پنجاب چلا گیا تھا۔ اچھا، جو مائگریٹ کیا ہے میرے نانا نے، جی، تو وہ سرگودا چلے گئے تھے۔ ٹھیک ٹھیک، تو والد صاحب میرے جو مائگریٹ کر کے کراچی آ گئے تھے، صحیح، تو یہ تعلق ہے میرا ٹھیک۔ پنجاب سے۔ آپ کا تعلیمی سلسلہ کس طرح کا رہا ہے؟ آپ نے مکمل تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی؟ یعنی کاش مکمل تعلیم حاصل کر لیتا، میں نے انٹر چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے، مکمل تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ یہ کہیں کہ آپ نے ادھوری تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو میں نے جو ادھوری تعلیم تھی انٹر سیکنڈ ایئر تک کی، پی ایف بیس مسرور سے میں نے میٹرک کیا ہے۔ اچھا، ماڑی پور پی ایف بیس مسرور، صحیح، اور اس کے بعد فرسٹ ایئر کے لیے ایڈمیشن لیا تھا ایس ایم سائنس کالج، ٹھیک اور پھر سیکنڈ ایئر میں چند 2-3 پیپر تھے میں نے چھوڑ دیے تھے ٹھیک، کہ سپلیمنٹری میں دوں گا، نمبر اچھے آئیں گے۔ صحیح، اور پھر اس سے پہلے ہم مدرسے میں آ گئے، تو بس پھر وہ صحیح۔ رہ گیا تو سب۔ مدرسے کی تعلیم مکمل آپ نے کہاں سے؟ مدرسے کی تعلیم تو ہم نے جامعۃ الرشید کے علاوہ کوئی مدرسہ دیکھا نہیں، آغاز سے اختتام تک؟ شروع سے آخر تک۔ اور میں طلبہ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ایک مدرسے میں جاؤ تو بس ادھر ہی رہو۔ پھر یہ جو مدرسے بدلتے رہتے ہیں نا، اس سے علم میں بے برکتی ہوتی ہے۔ دوسرا، آپ جب کسی مدرسے میں جاتے ہیں، اور میں تو جب آیا تھا تو میں نے کہا تھا کشتیاں جلا کے آیا ہوں، جینا مرنا ادھر ہی ہے، کبھی سوچا بھی نہیں وہاں سے جانے کا۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کا اپنے بڑوں سے ایک تعلق ہوتا ہے، آپ کا اس مدرسے سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ جب تک کسی مدرسے میں بہت واضح طور پر آپ کو کوئی خرابی نظر نہ آئے، جی، اور آپ کو لگے کہ نہیں میرا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو ایسا ہو تو پھر تو الگ بات ہے، ادروائز مدرسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحیح۔ اب دیکھیں دورہ حدیث میں جب ہم گئے تو بڑے بڑے مدارس سے جہاں بہت اچھا دورہ ہوتا تھا، لیکن ہم نے کہا ہم تو یہیں پڑھیں گے بھائی،
تو اور 2-3 طلبہ تھے ہمارے، میرے 3 طلبہ تھے ہم دورے میں. اچھا. تو کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ بڑے مدرسوں میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. ہم نے کہا نہیں بھائی، جس مدرسے میں ہیں وہیں دورہ بھی وہیں، تخصص بھی وہیں، ساری تعلیم وہیں. جب تک جامعہ والے نکالیں گے نہیں، ارادہ یہی ہے کہ ادھر ہی جڑے رہیں گے، انشاءاللہ. اللہ کرے نہ نکالیں. آپ نے تو سوچا ہوا تھا کہ آپ سپلیمنٹری میں پیپر دیں گے دوسرے اور نمبر بڑھیں گے تو یقیناً آگے یونیورسٹی وغیرہ جانے کا بھی ارادہ ہوگا. تو یہ اچانک رجحان کیسے تبدیل ہوا کہ مدرسے کی طرف آ گئے آپ؟ جی، میں اکثر پوڈ کاسٹ میں یہ بات بتا چکا ہوں. تبلیغی جماعت میں سیروزے کی جماعت تھی، ہمارے محلے میں جماعت آئی ہوئی تھی. میں 2nd ایئر کا طالب علم تھا اور ڈاک یارڈ میں بھی گیا تھا، اپرینٹسشپ کر رہا تھا وہاں. تو ہمارے یعنی ایک وہاں اس تبلیغ جماعت میں عالم تھے مفتی احمد ممتاز، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے وہ. تو سیروزے کی جماعت میں آئے ہوئے تھے، بڑے کڑک عالم تھے، بڑے سخت قسم کے پٹھان جو ہوتے ہیں نا، جی سخت. میں ان کے بیان میں بیٹھا، انہوں نے بڑا زبردست بیان کیا. اچھا. اور بڑا کڑک بیان کیا، بڑی غیرت دلائی کہ مسلمان کا ماضی کیا ہوتا تھا، کدھر کو جا رہا ہے. خیر جی، میری ان سے اسی بیان میں دوستی ہو گئی. میری عمر تھی اس وقت 17 سال. اچھا. دوستی ہو گئی. 3 دن میں انہی کے ساتھ رہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے ایکسٹرا آرڈینری کچھ ذہین ہو. ان کی رائے تھی، غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کا میرے بارے میں خیال تھا. تو انہوں نے کہا آپ دین کے علم کی طرف آؤ تو اللہ آپ سے بہت کام لے گا، کیونکہ آپ کا دماغ بہت تیز ہے. میرا موڈ نہیں تھا آنے کا. اچھا. مجھے ایک دنیا نظر آ رہی تھی، شوق تھا نیوی میں جانے کا. اچھا. اور نیوی میں جانے کا شوق بھی اس لیے کہ جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ. جب ہم کارساز کے پاس سے گزرتے تھے نا، ادھر کارساز ہے، تو جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ. میرے والد صاحب بھی نیوی میں تھے تو مجھے نیوی والوں کی وائٹ کلر کی وردیاں بڑی اچھی لگتی تھیں. صحیح. اور پھر میرے والد صاحب نے چائنا اور آسٹریلیا کے سوا پوری دنیا کا وزٹ کیا تھا پاکستان نیوی میں ہونے کی وجہ سے. تو میری بھی خواہش تھی کہ میں پوری دنیا دیکھوں. تو میرے اوپر تو ایک ایسے قہر بن کے گرا کہ یار یہ مجھے مولوی بنا رہے ہیں. تو خیر میں نے نہیں ارادہ کیا، میں نے بلکہ اپنے والد صاحب کو کہہ دیا کہ میں نہیں اس طرف آؤں گا. بس کیا ہوا ہے، وہ بہت آرام سے سمجھاتے رہے، انہوں نے اکرام بھی کیا جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں نا اکرام. ایک دن پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ گیا، میں نے کہا کشتیاں جلا دو یار. تو بس پھر میں نے یو ٹرن لیا. اس کے بعد میرا دل تو نہیں لگا. شروع کے 2 سال تو مجھ پہ بہت زیادہ ٹف گزرے ہیں، یہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. مدرسے میں جو شروع کے 2 سال، کیونکہ ایک بالکل آزاد ماحول سے نکل کے جب آپ آتے ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے. میں اکثر پوڈ کاسٹ میں یہ بتا چکا ہوں، میں چھپ چھپ کے روتا تھا. اچھا. اتنی مجھے ایسا لگتا ہے زمین تنگ ہو گئی ہے. لیکن اللہ نے ایک حوصلہ دیا تھا کہ یہاں سے جانا نہیں ہے واپس. یعنی ایسے ہمت ہو گئی تھی جیسے کوئی مسلمان ہو اور پھر وہ کہے کہ اب حدیث میں آتا ہے نا آگ میں جلا دیا جائے تو بھی شرک سے نفرت ہو اس کو. تو مجھے واپسی کا راستہ میں نے یعنی اللہ نے بس اتنا حوصلہ دیا تھا کہ واپس نہیں جانا. تو یہ سارا ان کو کریڈٹ جاتا ہے حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب کو. اور پھر اس ٹیچر ایسے ملے الحمدللہ مدرسے میں اتنے، جو میرے ذہن میں ایک مدرسے کا تصور تھا پتہ نہیں یہ ہوتا ہے، وہ سارا تصور ختم ہو گیا. جب میں آیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا میں نے، اتنے نفیس، اتنے، میں نے کہا یار کیا ان کی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، بات چیت کرنے کا انداز، اور ایسے اخلاق تھے ان کے. یعنی آئیے طلبہ سے ایسے بات کرتے تھے. جی. تو میں نے کہا یار یہ تو، حالانکہ پنجابی اسپیکنگ تھے. جی. پنجاب والے آئیے لے جائیے، یہ پنجاب پہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو. اس سے پنجاب والوں کا جو ہے نا جی بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ٹھیٹ پنجابی تھے. جی. ایک تو خوبصورت بہت تھے، پرسنالٹی تھی ان کی، اور پھر اتنی اخلاق سے بات کرتے. پھر ہمیں یاد ہے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو کسی نے حضرت استاد صاحب کو پرچی دی کہ 2 لڑکے ملنے کے لیے آئے ہیں کالج سے. ایک میں تھا اور میرے دوست تھے. تو ہم نے کہا پتہ نہیں ٹائم ملے گا نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ وہ خود اٹھ کے آ گئے مفتی عبدالرحیم صاحب حضرت استاد صاحب ملنے کے لیے. اچھا. اور کہنے لگے میں خود مل لیتا ہوں جا کے. کہاں بیٹھے ہوئے وہ؟ ہمیں بڑا عجیب لگا یار، اتنے بڑے آدمی ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے نائب ہیں، اور ہم بچوں سے خود ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم نے بالکل ایک وہ ماحول دیکھا جو ہمارے دماغوں میں جو غلط تصور بٹھایا ہوا تھا مدرسے کا، اس کے بالکل اگینسٹ ماحول دیکھا. پھر سلیقہ، صفائی، ستھرائی اتنی، جنہوں نے مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا ہے نا ان کو پتہ ہے. میں نے کہا یار یہ کس دنیا میں ہیں یہ لوگ. تو حضرت مفتی محمد صاحب ہمارے استاذ تھے، مولانا آفتاب صاحب استاذ تھے، مفتی ابو البابا صاحب سے تو پھر ہم بعد میں، وہ تو بہت جب ہم نے تخصص کیا اس سال آئے تھے وہ.
اس سے پہلے سارے بڑے اچھے مزے کے اساتذہ تھے. ہم نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا گھریلو ماحول ہے یہاں. مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ وہ بہت سخت گیر قسم کے انسان اور بہت سخت عالم دین تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب آئے تو آپ نے ان کو بہت نفیس پایا اور وہ بڑا ہر کسی سے بہت نرمی سے بات کرنا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک تاثر وہ عام ہے اور آپ اس سے نہیں مختلف ان رائے کے بارے رکھتے میں ہیں؟ بہت غلط تاثر تھا کہ بہت سخت تھے. اس کا وہ خود بھی کئی دفعہ جواب دیتے تھے. اچھا. کہتے تھے سخت ہونا اور مضبوط، یعنی کسی چیز میں مضبوطی ہونا اور سختی ہونا الگ چیز ہے. فرماتے تھے میں دین پہ مضبوط ہوں، دین کے بارے میں سخت نہیں ہوں. صحیح. مضبوط کا مطلب یہ ہے کہ جو واضح حرام چیزیں ہیں نا، جی بے پردگی ہے اور کرپشن اور یہ سب چیزیں جو سوسائٹی میں چل رہی ہیں، اس پہ وہ بہت کوئی کمپرومائز نہیں تھا. مالی معاملات میں بہت زیادہ وہ مضبوط تھے، استغنا بہت تھا. جی. میں ان کی نرمی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے مجھے میرے ذمہ کام لگایا کہ آپ نیچے بیٹھیں کہ میں انٹرکام سے کال کروں گا، اس وقت آپ نے کال لازمی اٹھانی ہے اور بہت اہم کام ہے جو آپ کو میں نے بتانا ہے. اور 3-4 دفعہ حضرت نے تاکید کی ہوگی کہ آپ انٹرکام پہ بیٹھ جائیں، آپ نے لازمی کال اٹھانی ہے. صحیح. مغرب کا ٹائم تھا، میں سنتیں پڑھنے لگا، اس کے بعد میں بھول گیا. لیکن میں ذہن میں رکھا ہوا تھا میں نے کہ حضرت نے بہت زیادہ تاکید سے کہا ہے، اور میں بھول گیا. حضرت کال پہ کال کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے انتظار کی ایک گھڑی کتنی شاق گزرتی ہے انسان کو. جی. تو مجھے آدھے گھنٹے بعد یاد آیا حضرت کا انتہائی امپورٹنٹ کام تھا. بہرحال میں فوراً بھاگا اوپر گیا حضرت کے گھر پہ. حضرت نے دروازہ کھولا، حضرت نے فرمایا آپ کو کب سے کال کر، بڑے آرام سے آپ کو کب سے کال کر رہا ہوں. بالکل ذہن سے نکل گیا. بس چند سیکنڈ کی خاموشی تھی، بس اور کچھ نہیں. یہ دن رات ہوتا رہتا تھا، ہم دیکھتے تھے. اچھا، انہی دنوں میں حضرت کے ایک مرید آئے ہوئے تھے. اتنی بڑی ماشاءاللہ ان کی داڑھی تھی اور وہ ڈاکٹر بھی تھے، حضرت سے بیعت تھے. صحیح. انہوں نے کسی طالب علم کے ذمہ، وہ ڈاکٹر صاحب نے کام لگا دیا کہ یہ کوئی چھوٹا سا کام تھا، وہ طالب علم بھول گیا. وہ جو ڈاکٹر صاحب برسے ہیں نا اس کے اوپر میں نے کہا یار وہ جو بڑے ہیں جی، وہ تو بالکل کچھ نہیں کہتے، پی گئے غصہ اور سب کچھ. حضرت پہ غصہ تھا، میں نے دیکھا، لیکن یہ کہ کچھ نہیں کہا انہوں نے. صحیح. چلو بس ہو گیا. اور یہ جو ہیں چھوٹے، جی، جن کا کام اس طالب علم کے ذمہ لازم میں نہیں ہے، کیسے تپے ہوئے ہیں. تو کمپیئر کرتا ہے نا جب آدمی تو پھر پتہ چلتا ہے. میں خود بھی ایسے اخلاق نہیں ہے میرے بھی وہی ڈاکٹر والے ہی ہیں، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوں گا. لیکن بہرحال حضرت کے جو، اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی ہم نے دیکھے کہ اتنا زیادہ ان کے اندر تحمل، برداشت، جی، بہت زیادہ. حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب میں تو شاید حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب سے میرا خیال ہے زیادہ ہی ہوگا جو تحمل ہے. خیال نہیں ہے بلکہ یقین ہے. تو اتنا ایک اچھا ماحول دیکھا اور اتنے ایسے لوگوں کو دیکھا، ہم نے کہا بھائی یہ الگ ہی دنیا ہے. دارالفتاء والارشاد کس سال میں آئے؟ وہ کون سا میں 1413 ہجری 93. اساتذہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو کوئی ایک ایسا استاد ضرور ہوتا ہے ہر طالب علم کی زندگی میں جو بہت اہم ہوتا ہے، جس کے ساتھ بہت خاص تعلق ہوتا ہے، یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے. آپ کیسے کوئی دیکھیں، جن میں ہمارا سب سے گہرا تعلق تھا مفتی احمد ممتاز صاحب سے، اور پھر میرے جو اساتذہ میں سب سے زیادہ جن سے میں نے سیکھا ہے وہ مفتی محمد صاحب ہیں. ٹھیک. کیونکہ مفتی محمد صاحب سے ہم نے دورہ بھی کیا، بخاری بھی پڑھی، اور 7-8 سال پراپر ان سے پڑھا. پھر تخصص تو حضرت مفتی ابوالبابا صاحب سے کیا، لیکن جو میں نے 15-16 سال کنٹینیو فتوے کا کام جو سیکھا ہے جی، وہ مفتی محمد صاحب کی نگرانی میں سیکھا ہے. ٹھیک. تو کنٹینیوسلی، اور ان کی طرف سے مجھے فتویٰ لکھنے کی اجازت بھی ملی ہے باقاعدہ. یعنی ایک جیسے کہ اجازت بیعت ہوتی ہے نا، تو ایسے اجازت فتویٰ بھی ہوتی ہے. تو ان کی طرف سے مجھے یہ اجازت بھی ملی ہے کہ آپ اپنے سگنیچر سے فتویٰ بھی لکھ سکتے ہیں. جی. تو فتوے میں ان سے زیادہ یعنی بہت، اور پھر جتنی پڑھانے یعنی تدریس میں وہ سنجیدہ تھے، اتنے کوئی ٹیچر نہیں تھے. اور دوسرا مجھے بہت زیادہ ایک مناسبت میرے ایک استاذ مفتی حبیب اللہ صاحب، جی، ان سے بھی بہت مجھے مناسبت تھی، اور ایک خاص عقیدت تھی، اور ہے وہ تھی کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت بھی تھی اور ابھی بھی ہے. تو ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور بہت اچھی استعداد تھی ان کی، اور بڑے نیک پرہیزگار، صف اول کے نمازی تھے، تل قرآن سے بڑی محبت تھی. عقیدہ توحید ہمارے ہاں بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا.
جی آج میں دنیا میں کہیں بھی جا کے جب توحید پر بیان کرتا ہوں اور اس کے جو اگزامپل دیتا ہوں جی کہ معجزہ، کرامت، توحید، ان میں فرق کیا ہے، کیسے ہم فرق کریں گے، تو یہ سب میں نے مفتی حبیب اللہ صاحب سے ہی سیکھا. اچھا اور عجیب بات ہے، جب اس پر بیان ہوگا جی تو میرے ذہن میں مفتی حبیب اللہ صاحب آ جاتے اچھا، ہیں. یعنی کہ ان کو ثواب. ہاں، کہ ایک خود بخود لاشعوری طور پہ ان کا تصور آ جاتا ہے. دارالفتاح میں آپ نے کہاں سے کہاں تک پڑھا؟ دیکھیں دارالفتاح میں تو جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا ادارہ تھا نا جی دارالفتاح، وہ جامعۃ الرشید میں اسی کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو مطلب ہم حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں آئے تھے دارالفتاح میں، تخصص وہیں تک کیا. جی پھر جامعۃ الرشید کا پہلا دن اور میری تدریس کا پہلا دن، اچھا یعنی جب جامعۃ الرشید میں تدریس کا آغاز ہوا ہے نا، جامعۃ الرشید میں، یعنی جامعۃ الرشید بنا ہے، جی تو میں دارالفتاح سے فارغ ہو چکا تھا. ٹھیک. اور میرا پہلا دن اور جامعہ کا پہلا دن، اچھا اس لیے مجھے اپنی جو ٹیچنگ کی جو ہسٹری ہے نا اس کو یاد رکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. بھائی جی. جتنی عمر جامعہ کی ہے اتنی میری تدریس کی عمر ہے. اچھا، دارالفتاح میں تو دورہ غالباً نہیں تھا، تو آپ نے وہاں تک کتنے درجات پڑھے اور پھر دورہ نہیں، دورہ تھا، 3-4 طلبہ تھے اس میں، مفتی جی محمد صاحب، مولانا آفتاب صاحب یہ ہمارے استاد سے، مولانا قاسم صاحب، مفتی حبیب اللہ صاحب، یہ سب ہمارے استاد تھے، مولانا عبد الواحد صاحب. تو صحیح. ان اساتذہ سے ہم نے دورہ کیا ہے. اچھا تو اتنی بڑی کلاس نہیں تھی، 3 سے 4 طلبہ تھے. ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ اچھا دورہ ہو گیا، صحیح. کیونکہ 3-4 طلبہ ہوتے ہیں، پھر ہمارے ہی ذمہ تھا عبارت بھی پڑھنا، اس حدیث کو حل بھی کرنا شروحات سے، صحیح. تو وہ سب ہم ہی خود ہی کیا کرتے تھے. یقیناً آپ بہت آپ کی شخصیت سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی ذہانت وغیرہ کا، لیکن تعلیمی دورانیے میں آپ کا تعلیمی ریکارڈ کس طرح کا تھا؟ دیکھیں اللہ کا بڑا فضل ہے، میں ہمیشہ نالائق لوگوں میں میرا شمار ہوتا رہا ہے. اب تعلیمی کیا معیار تھا وہ تو ہمارے اساتذہ سے پوچھیں. صحیح تھا ٹھیک. اور اچھا تھا. 3-4 طلبہ میں تو ویسے بھی نہیں پتہ چلتا نا، تو 100 طلبہ ہوں تو پھر پتہ چلے گا کہ کون پوزیشن لاتا ہے کون نہیں لاتا. مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا تو پورے مدرسے میں اول آیا تھا، تو اس پہ بڑی خوشیاں میرے رشتہ دار بنا رہے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا مدرسے میں ٹوٹل طلبہ ہی 6 یا 7 ہیں، تو پھر انہوں نے کہا یار 6-7 طلبہ میں اول آنا تو کوئی کمال نہیں ہے. تو پھر اگلے سال کوئی اور اول آ گیا تھا. جی. تو ایسے چل رہا تھا. وہ جو 6-7 ساتھی تھے آپ کے ساتھ جن میں آپ اول آئے، آپ نے ذکر کیا، تو وہ کون کون سے تھے؟ یقیناً مختلف درجات میں تھے وہ، یعنی ٹوٹل ملا کے 6-7 تھے جب میں آیا ہوں. جی جی. اس کے بعد تھوڑے سے زیادہ ہو گئے تھے، پھر دورے میں ہم 3 تھے بس. تو جو بہت کلوز تھے میرے مولانا مفتی عامر صاحب جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ایکسیڈنٹ میں، بہت پرہیزگار نیک ماشاءاللہ. مولانا سلیمان صاحب، مولانا احسان وقار صاحب جو آج کل ماشاءاللہ بڑے فٹ ٹپ ٹاپ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو لفٹ بھی نہیں کراتے. اور مولانا زکریا صاحب بڑے متواضع اور آپ کو پتہ ہے بالکل بہت سے لطیفے میں نے ان سے سنے ہوئے ہیں جو آج کل بیانات میں سنا رہا ہوں. تکرار کے دوران ان کے پاس لطیفوں کی بھرمار ہوتی تھی، تکرار بھی چلتی تھی اور لطیفے. ہاں یہ بڑے خوش مزاج آدمی ہے. اور مولانا عبدالصمد صاحب میمن، وہ تو میرا خیال ہے آج کل کوئی بزنس وغیرہ کر رہے ہیں، تدریس بھی کر رہے ہیں. اور مولانا عالم زیب صاحب، اچھا یہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں. تو یہ ہمارے کلاس، یعنی یہ تو سینئر تھے مفتی عامر صاحب وغیرہ. مولانا عالم زیب صاحب میرے کلاس فیلو. صحیح. استاد صاحب سے آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ استاد صاحب سے ہم نے نحو کی بہت زیادہ پریکٹس کی ہے. اجرا جو نحو کا ہے وہ بہت استاد صاحب کراتے تھے، کئی گھنٹے. اچھا. ہمیں مشق کر، میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور طالب علم تھے، ہم 2 لڑکوں کو استاد صاحب خود نحو کی پریکٹس کرواتے تھے. دوسرا تفسیر استاد صاحب نے ایک قرآن کی تفسیر کا ایک حصہ ہمیں پڑھایا ہے. صحیح. اور اصول شاشی، صحیح، اصول شاشی بھی ہم نے حضرت استاد صاحب سے پڑھی ہے. اچھا. اور پھر جب افغانستان کا جو وار اور جہاد شروع ہوئی نا، تو استاد صاحب پھر ہر وقت کتاب الجہاد ہی پڑھاتے رہتے تھے. اچھا. تو ہم پھر کتاب الجہاد ہی، جس حدیث میں جو کتاب الجہاد کا چیپٹر ہے استاد صاحب ہمیں بلا لیتے، چلو بیٹھ کے یہ پڑھو، تو وہ پڑھتے رہتے تھے ہم. اور یہ اہم چیزیں. پھر تخصص میں بھی کچھ حضرت استاد صاحب سے ہمیں گائیڈنس ملتی رہی ہے. صحیح. آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب وہ کتاب الجہاد افغانستان کا آیا تو کتاب الجہاد استاد صاحب نے ہی پڑھایا، تو اس میں آپ کی کتنی شرکت رہی ہے؟ آپ کتنا؟ دیکھیں جب افغانستان میں ملا عمر کا
دور آیا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے تو حضرت استاد صاحب سب سے پہلے تھے ان کو سپورٹ کرنے والے. جی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایجنسیاں نے استاد صاحب کو، مفتی عبدالرحیم صاحب کو یہ بات، ہم خود اس کے گواہ ہیں. استاد صاحب ایجنسیوں سے چھپتے پھرتے تھے، اور کیونکہ اس میں جو ملا عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کے تحریک میں جو لوگ شریک تھے نا، جی ان میں حضرت سے بیعت لوگ بھی تھے. اچھا طالبان کے کچھ کمانڈر اس انتہائی سینئر جو مفتی رشید احمد صاحب سے میرے سامنے بیعت ہوئے تھے. صحیح. تو ہم تو ان کو ایسے جانتے ہیں نا کہ ہم کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو نہیں سکتے اس میں، کیونکہ ہم تو مشاہدہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. تو ہمیں یاد ہے کہ حضرت استاد صاحب نے کہا کہ بھئی وہاں ملا عمر ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور افغانستان میں امن نہیں ہے، سورش ہے، بہت بدامنی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ یہ اس میں حضرت کے شاگرد بھی ہیں. وہ حضرت کے شاگرد آ کے حضرت استاد صاحب کو بھی حالات بتایا کرتے تھے براہ راست. صحیح. تو انہی دنوں میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اور ہم نے اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے افغانستان کا سفر کیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب قندھار بھی فتح نہیں ہوا تھا. جی جی. وہ یعنی اسپین بولدک کا تھا اور آگے. اس سفر نامے پر اچھا اس وقت وہی مخالفت پورے ملک میں ہو رہی تھی مفتی عبدالرحیم صاحب کی جو آج ہو رہی ہے. اچھا. سب کہہ رہے تھے یہ ایسے ہو گئے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. سب نے مخالفت کی تھی. صحیح. صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک لوگ ہیں، ہمیں لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پھر جو قربانیاں حضرت استاد صاحب نے دی ہیں نا، وہ ناقابل بیان ہے. صحیح. وہ ناقابل بیان. ملا عمر اتنی زیادہ عزت اور محبت دیتے تھے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو کہ جس کی شاید کوئی مثال نہیں ملتی. تو پھر حضرت استاد صاحب جا جا کے ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھیں یہ جو افغانستان پہ آپ کی حکومت آئی ہے، اللہ کا شکر ہے حکومت آ گئی. پھر علماء بہت سارے لوگ بھی آہستہ آہستہ بڑی سب نے قربانیاں دی ہیں، یہ نہیں کہ صرف، لیکن یہ کہ پہل کرنے والے اس میں حضرت استاد صاحب ہیں. تو استاد صاحب ان کو سمجھایا کرتے تھے. یہ سب باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو آپ کی ملک ہے نا، یہ کسی اور کنٹری کے خلاف استعمال نہ ہو. بڑی مشکل سے ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے صدیوں بعد، جو ہمارے اکابر کی ایک تمنا تھی. ضرب مومن نکالا حضرت استاد صاحب نے. ہم وہ خبریں پڑھ پڑھ کے روتے تھے کہ کیسے یعنی اسلامی سزائیں نافذ ہو رہی ہیں اور کیسے عدل کا نظام ہے. بہت زیادہ حضرت استاد صاحب ملا صاحب کو جا کے سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین کسی اور کنٹری کے خلاف استعمال نہ ہو. تو پوری دنیا سے جو بھی کرمنل ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاں آ جاتے ہیں، یعنی ان ملکوں میں کرمنل سمجھے جاتے ہیں. حقیقت میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرمنل ہوں گے، تو وہ پھر یہاں سے آپ کی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کریں گے. اس کا نقصان آپ کو ہوگا، آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اور پھر بالآخر سب کو پتہ ہے کیا ہوا. تو پھر روتے تھے کہ یہ ایک بنی بنائی ایک حکومت چلی گئی. پھر حضرت یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک تعلیم نہ ہونا، یعنی دنیاوی تعلیم بھی، اس کے بغیر اسلامی حکومت چلانا ممکن نہیں ہے. تو ہمیں وہاں تجربہ ہو گیا افغانستان میں کہ یہ صرف دیسی مولویوں کا کام نہیں ہے. کہا کہ ہماری محنتیں لگتی رہیں گی، آؤٹ پٹ اس کا زیرو ہی ہوگا. تو پھر حضرت استاد صاحب نے کلیت الشریعہ کی بنیاد رکھی. صحیح. کہ کہا ہمیں وہاں تجربہ ہو گیا ہے کہ دنیا کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو اور خالصتاً دنیا کی نالج ہوگی تو لبرل لوگ پیدا ہوں گے، ان کا مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا. خالص دیسی مولوی پیدا ہوں گے، ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو وہاں تجربہ ہو چکا تھا نا. جی جی. تو یہ دین دنیا دونوں تعلیموں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. جی. تو تاکہ ہم جو ہے ملک میں کوئی بھی انقلاب آتا ہے، ملک میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو ہمارے پاس افراد تو ہو نا اس کو چلانے کے لیے. اور تبدیلی بھی وہی افراد لے کر آئیں گے جو دین دنیا دونوں تعلیمات ہوں. تو یہ جو کلیت الشریعہ کی طرف آئے ہیں نا حضرت استاد صاحب، یہ وہاں کے تجربے کے بعد آئے ہیں. صحیح. تھوڑا سا واپس آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کی طرف آتے ہیں. ہر آدمی کی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت زیادہ قابل ذکر چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس کا کوئی قابل ذکر واقعہ، کوئی بہت ہی اہم جو آپ کو اب تک یاد ہو، خاص طور پر کوئی شرارت وغیرہ ہو جو بہت دلچسپ ہو؟ دیکھیں اسکول کی لائف میں شرارتوں کی لائف ہوتی ہے. پہلے تو ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. اب تو بچے سارے پڑھاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں. اتنا ہے کہ ہم کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں تھے. جیسے لڑکوں میں لڑکیوں کا پیچھا کرنا اور یہ سب چیزیں نہیں تھی. تو کیونکہ ہمارے دوست بعض ایسے بھی تھے بائکیں لے لے کے لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے تو اللہ نے بچایا ہوا تھا. باقی پھڈے بازیوں والی شرارتیں بہت ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے 8ویں کلاس میں ہمارے ایک دوست تھا، لڑکا بہت بدماش بنا پھرتا تھا. تو
بیٹھا ہوا ایک دن ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نا کلاس میں تھا پاورفل، میں لڑ نہیں سکتا تھا، حقیقت ہے کہ میں اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، لیکن وہ تنگ بہت کرتا تھا. جس کو بھی دیکھتا نا کہ جاتے ہوئے کوئی کونی مار دی، یہ کر دیا، بدماش نہیں ہوتے. مجھے بڑا غصہ تھا کہ یار یہ اچھا وہی ہے کہ اس سے لڑو تو مار کھاؤ. بعد میں وہ کنڈکٹر بنایا، آپ اندازہ لگا اتنا پاورفل آدمی تھا. تو بیٹھا ہوا ہے سب دوستوں کے ساتھ نا دوست، تو میں نے کہا یار ایک دفعہ اس سے انتقام لینا پڑے گا. یہ اسکول میں چل رہا ہے، سندھ کے اسکول ہے ماشاءاللہ. تو میں نے جا کے نا، مجھے یاد ہے رکھ کے اس کی ناک پہ یہاں میں نے لگایا ہے کہ یار ایک دفعہ تو اس کو ٹکا کے جواب دو نا، دیکھا جائے گا کیا. اتنی زور سے میں نے مارا ہے کہ اس کے، نہیں آپ خود اندازہ لگاؤ، کوئی بندہ بیٹھا ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور دائیں بائیں، جیسے بدماشوں کا نہیں وہ ٹولا ہوتا ایسے بیٹھا ہوا ہے اور دائیں بائیں لڑکے بیٹھے ہیں. اور میں گیا، میں نے زور سے اس کی ناک پہ کھینچ کے مارا ہے اور بھاگ گیا. میں مجھے پتا تھا کہ جو رپلائی آئے گا نا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. مجھے بہت غصہ تھا اس کے اوپر کہ یار یہ ہر وقت چھیڑتا رہتا ہے، کبھی کونی مار رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے. تو ایسے میں نے مار کے بھاگ گیا، لیکن وہ گھوم گیا نا بالکل. اچھا میں بھاگا ہوں تو وہ میرے پیچھے پیچھے. اب آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو سب لڑکے انوالو ہو جاتے ہیں اس میں روکنے کے لیے، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر آئے گا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ کچھ نے اس کو پکڑ لیا، کچھ نے مجھے پکڑ لیا، اور میں چاہ رہا تھا پکڑے رکھے چھوڑے نہیں. تو بچ بچاؤ ہو گیا. لیکن ہم نے جو ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی نا وہ پوری ہو گئی. اس طرح کا کوئی خاص واقعہ آپ کا مدرسے کے زمانے کا بھی ہے؟ ضروری نہیں ہے کوئی شرارت ہو. نہیں مدرسے میں پھر ایسا نہیں تھا، مدرسے میں لڑائی جھگڑے نہیں تھے. نہیں لڑائی جھگڑا نہ، شرارتیں اسکولوں میں ہی تھی. لڑائی جھگڑا نہ بھی ہو، کوئی قابل ذکر واقعہ کوئی؟ مدرسے میں تو ایک روٹین تھی، صبح اٹھو، پھر دوپہر کا قیلولہ، پھر تکرار، مطالعہ، ایک اس روٹین میں. مدرسے میں آنے کے لیے آپ نے جامعۃ الرشید کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب جو مجھے دینی تعلیم کی طرف لے کر آئے، وہ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں، تو وہ ڈائریکٹ وہیں لے گئے مجھے. ٹھیک ٹھیک. اور وہ پراپر مدرسہ نہیں تھا اس وقت. صحیح. یعنی میں جو کہتا ہوں نا جامعۃ الرشید سے میں نے پڑھا ہے، تو یوں سمجھیں کہ جامعۃ الرشید کو چلانے والے لوگوں سے میں نے پڑھا ہے. صحیح. اس وقت یہ جامعۃ الرشید نہیں تھا، ٹھیک. حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے. تو وہاں دارالفتاء والارشاد میں ہم جایا کرتے تھے. تو چند طلبہ تھے اور اس وقت وفاق سے بھی الحاق نہیں کیا ہوتا. صحیح. تو بعد میں الحاق ہوا. ٹھیک. تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ پڑھو، پڑھائی کو فوکس کرو. اگر علم حاصل کر لیا تو ڈگری کے بغیر بھی اللہ دنیا میں کام لے لے گا، اور اگر علم حاصل نہیں کیا اور پھر ڈگری مل گئی تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں. دوران تعلیم آپ کے لیے سب سے پسندیدہ مضمون یا سب سے پسندیدہ کتاب کون سی رہی ہے؟ اور کیا کوئی کتاب یا کوئی مضمون ایسا بھی تھا کہ جو بہت مشکل لگتا تھا، جس کا پیریڈ آتے ہوئے خوف رہتا تھا؟ کچھ شروع میں منطق کی کتابیں تھیں جن سے مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، جو پھر حضرت نے نکلوا دی تھی. باقی مجھے دلچسپی جس مضمون میں سب سے زیادہ تھی وہ اصول فقہ. اچھا. اب بھی میرے لیکچر جو اصول فقہ پہ ریکارڈ ہوئے ہیں نا، آج کل تو جامعہ نے مجھے تھوڑی سی عزت دے دی ہے، بخاری پڑھا رہا ہوں. تو خیر اس وقت بھی عزت دی ہوئی تھی جب اصول فقہ پڑھا رہا تھا، تو قابل ہم قدوری کے بھی نہیں ہیں. اصول فقہ میں مجھے بڑی دلچسپی ہے، اور اس میں میرے 2 سال میں نے اپنے لیکچر ریکارڈ بھی کیے ہیں، آڈیو ریکارڈنگ. تو اصول فقہ ایک مشکل ترین آپ کو پتہ ہے کہ موضوع ہے، اور اس میں کھوپڑی کا استعمال بہت کرنا پڑتا ہے. تو مجھے وہ پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا، پڑھانے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا. اور آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، ان میں ٹیکنیکل فالٹ یہی ہے کہ ان کو اصول فقہ کا نہیں پتہ. ٹھیک. آپ کا کتنا اصول فقہ کہتے کس کو ہیں لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں. اصول فقہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے فقہا نے جو مسائل نکالے ہیں نا، وہ جن اصولوں کی بیس پہ نکالے ہیں. جی. ایک اصول ہے قرآن و سنت سے مسائل کو نکالا کیسے جاتا ہے. جی. تو ان اصولوں کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. اور آج کل جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ وہ اصول. اس لیے یہ یوں سمجھیں کہ ایک گٹھی نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، جی وہ لا کے تو ایک اسکالر کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک گٹھری اکٹھی ہو گئی ہے، اور عوام کو کنفیوز کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل. ان کو کچھ نہیں پتا کہ کب قرآن سے مسئلہ نکالا جاتا ہے، حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہو، جو دیکھنے میں ٹکراؤ ہوتا ہے حقیقت میں تو نہیں، اس میں کیا کرنا ہے. یہ ہر فقہ کے ایک اصول ہیں. تو یہ بہت دلچسپ موضوع ہے.
تدریس کا آغاز آپ کا کب سے ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا تدریس کرتے ہوئے؟ سن 2001 میں جامعۃ الرشید میں 2000 میں جامعۃ الرشید میں تدریس شروع کی تھی، اور وہ جامعۃ الرشید کی تدریس کا بھی پہلا دن تھا۔ ٹھیک، تو آپ نے اس اپنے دوران تدریس میں کون کون سی اہم کتابیں پڑھائی ہیں، اور ان میں سب سے دلچسپی کے حامل، یعنی کہ جو کتاب پڑھانے کا آپ کو زیادہ شوق؟ میں نے جو کتابیں پڑھائی ہیں، شروع میں 3 سال تو عربی گرامر زیادہ پڑھائی ہے، صرف اور نحو، ٹھیک، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے پڑھانے سے۔ ہم، اس کے بعد جو کتابیں ہیں، قدوری ہے، ہدایہ ہے، صحیح، نور الانوار ہے، اچھا، اور حسامی ہے، صحیح، بخاری ہے، مشکات ہے، اچھا، اور آثار السنن ہے، اور بھی کچھ کتابیں ہیں، ابھی یاد نہیں آ رہی۔ جامعہ کے علاوہ بھی کہیں آپ نے تدریس کی ہے؟ نہیں، جامعہ کے علاوہ۔ تو کوئی ایسی کتاب بھی رہی ہوئی، کوئی ایسی کتاب بھی رہی ہے یا کوئی مضمون کے جس کو آپ نہ پڑھانا چاہتے ہوں، آپ کو لگے کہ یہ اگر مجھے نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے؟ جلالین، وہ بھی پڑھائی ہے میں نے، لیکن بالکل خواہش نہیں ہے۔ اچھا، تدریسی سفر کے دوران کا آپ کا کوئی قابل ذکر واقعہ ہو، پڑھاتے ہوئے کوئی ایکسٹرا قسم کا طالب علم آپ کو ٹکر گیا ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی؟ ایک ٹکرا تھا بہت ہی بدتمیز، اچھا، میں نے کبھی اتنا بدتمیز طالب علم نہیں دیکھا، بہت تمیز نہیں تھی اس کو بات کرنے کی، اور میں حیران ہوتا ہے کہ مدرسے میں ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں۔ آج کل وہ بڑی فلم بنا ہوا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں جامعۃ الرشید سے فارغ ہوں، حالانکہ جامعۃ الرشید سے چھوڑ دیا تھا اس نے، نام لینا مناسب نہیں ہے، میرے اور خیال لوگ ہے اس کے اخلاق سے بڑے متاثر ہیں، میرے خیال ہے کہ لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ چھوڑ دیں۔ جامعہ میں تدریس کے علاوہ دیگر آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جامعہ میں تدریس کے علاوہ میری ذمہ داریاں 4 بیویاں اور 19 بچے پالنا، یہ سب سے اہم ترین میری ذمہ داری ہے، جو شاید پوری کائنات میں صرف میری ہی ہو۔ اس ذمہ داری میں میرا کوئی شریک شاید نہ ہو۔ نہیں، میرا سوال یہ تھا۔ اچھا، میں بتا رہا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ تو جمعہ اور اتوار کے میرے بیانات ہوتے ہیں، ابھی تو رمضان ہے تو روزانہ تراویح کے بعد تفسیر کے لیکچر، تراویح میں خود پڑھا رہا ہوں، اور کچھ علمی کام ہیں، تحقیقی کام ہیں جو میں اپنے آفس میں بیٹھ کے کرتا ہوں، ریکارڈنگ کرواتا ہوں، پھر بیانات کے لیے دائیں بائیں جاتا ہوں، اور جب ایام تدریس چل رہے ہوتے ہیں تو پھر جو کتاب صبح پڑھانی ہے رات کو اس کا جی، مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ جامعہ میں اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جامعہ میں تو میری ذمہ داری تدریس ہے، جی، اس کے علاوہ جب کہیں بھیج دیا جاتا ہے مجھے کسی کام سے، جیسے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ والے بھی رابطہ کرتے ہیں کبھی کبھار مجھ سے کہ ہمارے ساتھ تھر چلو، ڈبے بانٹنے، ہم نے کنواں کی بنیاد رکھنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم چلے جاتے ہیں، اچھا کام ہے۔ اور یا ویسے بیان کے لیے کہیں بھیج دیں، میں نے ان سے بولا ہے کہ لوگ مجھے چندے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ ہی استعمال کر لو مجھے چندے کے لیے۔ آپ نے، تو یہ پھر بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، اچھا، تو یہ بھی ایک کام ہے جو صحیح، ان کو چاہیے کہ مجھ سے لیں۔ ٹھیک۔ تو آپ نے شروع میں بولا کہ مفتی محمد صاحب سے آپ نے 15 سال وہ فتاویٰ کی تمرین وغیرہ، تو تقریباً اب تک جو ہے آپ کتنے فتاویٰ جات خود تحقیق کر کے جاری کر چکے ہیں یا اپنے ہاتھ سے تحریر کر چکے دیکھیں، ہیں؟ 15 سال تو میں نے کم کہا، زیادہ جی، پراپر تو میں دارالفتہ میں، یہاں جامعۃ الرشید کے دارالفتہ میں نے 20 سال ٹائم دیا ہے، جو ٹوٹل حضرت مفتی محمد صاحب کی نگرانی میں کام کیا۔ ٹھیک ہے، 15 سال تو بہت ہی کلوز ہو کے نا، 5 سال ضرب مومن کے مسائل میں نے لکھے ہیں جو مفتی محمد صاحب کی زیر نگرانی۔ صحیح، تو اچھا، یہ بھی ایک ناانصافی ہوگی کہ مفتی محمد صاحب کے بعد جو فتوے میں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب سے، اچھا، ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہوگا، ناشکری کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو، یعنی سب سے پہلے تو مفتی محمد صاحب، پھر مفتی ابوالوابا صاحب جن سے ہم نے 1 سال تخصص سیکھا ہے، اس کے بعد پھر مفتی حسین خلیل صاحب، اگرچہ مجھ سے جونیئر ہیں، جونیئر اس سینس میں کہ میرے بہت بعد میں فارغ ہوئے ہیں اور بہت بعد میں جامعہ آئے ہیں، اچھا، لیکن علم میں مجھ سے آگے ہیں، انہوں نے محنت بہت کی ہے، صحیح، تو میں نے فتوے میں ان سے بہت رہنمائی لی ہے، کوئی چیز الجھ گئی کوئی تو ان سے ڈیبیٹ اب تک کرتا ہوں، صحیح، اب تک ہے۔ تو زیادہ جو ہے نا ان میں سب سے بڑا کردار مفتی محمد صاحب کا ہے۔ یہ جو آپ کا بیانات وغیرہ کا سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ عزت دی، اس کا آغاز کب سے ہوا، اور پھر یہ کیسے، یعنی کہ آپ پھر یوٹیوب وغیرہ کی طرف بھی آئے، میڈیا کی طرف بھی اس کے ساتھ آگے، تو اس سب کے پیچھے کیا کوئی خاص دیکھیں، بیانات کی وجہ سے عزت بھی ہوئی ہے، بے عزتی بھی بیانات کی وجہ سے ہوئی ہے، تو دونوں چیزیں چلتی ہیں۔
میرے والد صاحب نا بہت اللہ ان کی مغفرت فرمائے نیک انسان تھے، اور وہ اکثر گھر میں نصیحتیں کرتے رہتے تھے جی اور پھر تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے ہمارے محلے کے، صحیح بیان کرتے تھے، تو بچپن سے ہی ان سے ہم سیکھتے رہے۔ دوسرا آپ کی مدر لینگویج کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اردو کے علاوہ کوئی زبان نہیں تھی۔ اچھا جو پنجاب میں ہمارے رشتہ دار گئے وہ بھی گھر میں اردو ہی بولتے ہیں، یعنی وہ تو ظاہر ہے جب آپ کی ایک مدر لینگویج ہوتی ہے نا، پلے بڑے اسی میں ہو، اور پھر کراچی کی اردو تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اصل اردو یہاں کی ہے کراچی کی، مدر لینگویج کا بڑا فائدہ ہوا نا۔ تو آپ اس یعنی کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ پوری دنیا گھومیں، اس وجہ سے آپ نیوی میں جانا چاہتے تھے، تو آپ بیانات کے سلسلے میں آپ کے اسفار ہوتے ہیں، تو اب تک تقریباً کتنے ممالک کا اسفار آپ کر چکے ہیں؟ جب میری خواہش تھی نا کہ پوری دنیا گھوموں، جب میں مدرسے میں آیا تو مجھے 99.9999% یقین تھا کہ اب میں پوری دنیا کے پاکستان سے باہر بھی نہیں جا سکتا، بلکہ لوگ کہتے تھے ملا کی دوڑ مسجد تک، تو میں نے کہا اب تو سفر تو ختم۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ نے قربانی لی تھی مجھ سے کہ چھوڑ دو بس، اللہ دین کا کام لے لے۔ اور مجھے یاد ہے کہ یعنی ہمارے استاد حضرت مفتی محمد صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے، ہم 4 طالب علم تھے، القراءۃ الراشدہ پڑھ رہے تھے، عربی ادب کی کتاب ہے نا، تو میرے ذہن میں بھی یہی مستقبل تھا کہ میں جب یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں بھی 5 طلبہ کو پڑھا رہا ہوں گا، 5 ہوں گے 6 ہوں گے، یہ تھا میرے ذہن میں۔ تو یہ نہیں تھا کہ جو ابھی جو کچھ نظر آ رہا ہے، تو یہ تھا کہ سفر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب بہرحال سفر شروع ہوئے تو مجھے یاد نہیں کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں، اچھا بہت سارے کنٹریز میں جا چکا ہوں۔ صحیح، یعنی میرا سفر جب شروع ہوا تو ایسے کہ دبئی گیا ہوں، دبئی سے آیا اگلے دن میانمار جانا ہے، برما جانا ہے، وہاں سے آیا تو پھر ملیشیا جانا ہے، وہاں سے آیا تو ابھی بھی کئی ملکوں سے انویٹیشن آئی ہوئی ہے، اچھا تو میں خود ہی نہیں جا رہا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب جانا شروع ہوئے تو شوق ختم ہو گیا ہے۔ اچھا تو گھر کے علاوہ کہیں دل لگتا نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کی گفتگو وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت شگفتہ طبیعت کے ہیں، لیکن کہیں آپ کو ایسا بھی کہیں احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سخت گیر بھی ہوتے ہیں؟ میں بہت ایگریسو آدمی ہوں۔ میرے بارے میں میرے قریبی دوستوں کو پتہ ہے کہ میں اکثر ہنستا کھیلتا رہتا ہوں، خوش مزاجی ہی پسند ہے مجھے، لیکن ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے نا پھر بھی جو میری کھوپڑی گھومتی ہے جی تو مجھے خود ندامت ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ گھوم گئی ہے، یہ خود ندامت ہوتی ہے۔ لیکن ایک خاص لمٹ ہے، جب بہت زیادہ کوئی ستانا شروع کر دے نا، بہت زیادہ، اور آپ کی خوش مزاجی سے یا آپ کے نرم لہجے سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے، تو ایک لمٹ کے بعد جا کے میری کھوپڑی اتنی گھومتی ہے جو اتنی گھومنی چاہیے نہیں، جو اچھی بات ہے نہیں، جس کا یہ اپنی غلطی کا مجھے اعتراف ہے۔ صحیح، ہم تو آپ کو 7-8 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے سے لوگ بہت زیادہ دیکھتے رہے ہیں، آپ کو مشاہدہ کرتے رہے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل پہ جامع آیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ آپ اساتذہ کو یا دیگر لوگوں کو بآسانی لفٹ بھی دے دیا کرتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے بائک پہ لفٹ دے دیا کرتا تھا جی، اچھا پینچر بھی ہو جاتی آپ لوگوں مجھے ہم نے تو پڑھا ہے استاد جی سے، یقین کریں ایک دفعہ آئے اور وہ چپل تھی استاد جی کے پاس، چائنا چپلیں آئی تھی نا شروع، تو وہ چپل ایک چپل کا کلر اور ایک کا اور، تو میں نے کہا یہ استاد جی کا وہ موچی کو یار چپل ٹھیک کرنے دی تھی، وہ بھول گیا لینا۔ پھر اکثر کلاس میں آتے تھے تو وہ ہیلمٹ کی وجہ سے ٹوپی بھول آتے تھے گھر، ڈائریکٹ ہیلمٹ پہنتے تو ہفتے بعد ساری ٹوپیاں اکٹھی کر کے شاپ پر لاتے تھے، جس چیز کی ہے لے لو، تو یہ سب چل رہا تھا۔ اور وہ کراچی میں ایک خاص اسٹائل ہے کہ آپ گردس وغیرہ سے بچنے کے لیے اوپر ایک جیکٹ یا کوئی استاد جی نے ایک توپ سی رکھی ہوئی تھی، اس گرد سے بچنے کے لیے وہ پہنی ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے اس پورے سفر کے بعد ایک دم اللہ تعالیٰ نے ایک دم تو نہیں خیر بار گریجولی پہلے کار، پھر اس کے بعد ڈالا، پھر اس کے بعد سارے آپ سلسلے، تو یہ کیسا لگتا ہے استاد جی سفر؟ حالانکہ بہت اس کو دیر نہیں لگی ہونے۔ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ نے ضرورتیں کہ پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے نا، جی تو جو ضرورت ہوتی گئی پوری ہوتی گئی، تو کوئی بھی چیز ان میں ایسی نہیں ہے جو ایکسٹرا ہو۔ جیسے ریوارڈ اور ڈھالا مجھے ضرورت تھی نا، گارڈ جب سیکیورٹی تھریٹ سے تو گارڈ کی ضرورت تو تھی نا، تو میں نے پھر اسلامک بینک سے وہ نکلوائی قسطوں پہ۔ یہ سب کچھ تبدیل یعنی جو ہوا ہے، تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تھوڑے بدل گئے ہیں، تو یہ میں نہیں کہوں گا، جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے گواہی لی جائے کہ بدلا ہوں کہ نہیں بدلا۔ ابھی جیسے میں آیا ہوں نا، یہ ویسٹ کوٹ ٹھش پش، یہ ویسٹ کوٹ میں نے جو پہنی ہے اس لیے کہ اندر جو کپڑے میں نے 3 دن سے پہنے ہوئے،
تو اس طرح کی سلوٹوں کو چھپانے کے لیے یہ میں نے اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ میرے گھر والے کیئر نہیں کرتے, ابھی بھی 3-4 کپڑے میرے استری کیے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں. تو مجھے جوتے, کپڑے, اس قسم کی جو ٹیشن بازیاں انتہائی بوجھ ہوتی ہیں طبیعت پہ, تو مزاج نہیں ہے یہ. ٹھیک. تو یہ جو ہے حساب کتاب, یہ مجھے دماغ پہ بہت بوجھ ہوتا ہے, تو یہ میں نے پہنی اس سلسلے میں. یہ جو کپڑے جوتے یہ بوجھ ہوتے ہیں آپ پہ, یہ میں جانتا ہوں اس بات کو, سٹوریز بھی ہیں کافی ہمارے سفر کے دوران کی. لیکن جبکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ ان کے پاس آئے تو آپ کو ان کی شخصیت اتنی پسند آئی کہ آپ وہاں سے پھر ہلے نہیں, اور وہ بالکل اپوزٹ تھے. ان کی گھڑی, ان کے کپڑے, ان کی پگڑی, ان کا جوتا, ان کی گاڑی, ہر چیز بہت قیمتی اور نفیس تھی, اور آپ بالکل اپوزٹ ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی ایک اس فرق کو بھی بتائیے گا. اور دوسرا, کیا اچھے کپڑے پہننا یا اچھے مہنگے جوتے پہننا یہ خلاف شریعت ہے؟ لوگ اسے یہ نہ سمجھیں. دیکھیں, مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب ہم آئے نا, تو ان میں بھی وہ ٹیشن بازیاں نہیں تھیں. ان سے جو میں متاثر ہوا, ان کی پرسنالٹی, وہ ساری زندگی وائٹ کپڑے پہنے انہوں نے. ایسا نہیں تھا کبھی کوئی کڑائی والا کرتا, کبھی کوئی اور, کبھی اچکن, ایسا کچھ نہیں تھا. وہ بھی سادہ, صفائی بے انتہا تھی. تو صفائی پسند تو میں ہوں, میرے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ مجھے گندگی سے کتنی زیادہ نفرت ہے, بد سلیقہ و بد تہذیبی, تو اس سے مجھے نفرت ہے. میں نہیں کہہ رہا بہت زیادہ سلیقے والا ہوں میں, لیکن مجھے بد تہذیبی اور جو بد سلیقہ پن ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہوتا. اور رہا یہ مسئلہ کہ کوئی اگر اپنے کپڑوں کا خیال کرتا ہے تو جائز ہے بھائی. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ. میں جب آیا ہوں تو میں نے سب سے پہلے آپ کی میچنگ کی ٹوپی, میچنگ کا کرتا دیکھا ہے, اور وہ بھائی بھی میچنگ کی ٹوپی, میچنگ کا کرتا, اچھے لگ رہے ہیں اس میں. ہم نیلی پیلی ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو علماء کو تو چاہیے کہ اپنے لباس پوشاک کو دوسروں سے بہتر رکھیں. پرسنالٹی کا بڑا اثر پڑتا ہے. کچھ چیزیں مزاج میں نہیں ہوتی تو ایک مجبوری ہوتی ہے. مثال کے طور پر بھی گھر میں کپڑے لٹکے ہوئے تھے, تو پہن لیتا تو کیا جا رہا تھا, اچھا تھا نا, گھر والے بھی خوش ہو جاتے کہ چلو جی ہم نے استری کر کے رکھے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ چھوڑا یار, جاؤ جا کے. میری جتنی شادیاں ہوئی ہیں نا, میں سول ڈریس میں گیا ہوں, سول کپڑوں میں گیا ہوں. کوئی میں نے الگ سے کپڑے نہیں سلوائے, کوئی یہ نہیں کہ ویسٹ کوٹ بھی نہیں پہنی میں نے اپنی کسی شادی میں. صحیح, وہ تو شادیاں اتنی ہو گئی نا کہ آپ نہیں, پہلی شادی میں تو پہن لیتا ہے آدمی, اس میں بھی نہیں. تو وہ مزاج ہے ایسا. باقی یہ کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو اپنے لباس پوشاک کا خیال ہونا چاہیے, اور اچھے لگنے چاہیے, آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے. تو جو یہ کرتے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں وہ. جیسا یہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ہابیز ہوتی ہیں, کوئی مشاغل ہوتے ہیں. کسی کو سفر کرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کتب بینی کا, کسی کو کسی کھیل کا. آپ کی اس طرح کی؟ مجھے جانور پالنے کا بہت شوق ہے, حلال جانور, کتے نہیں. تو بہت شوق ہے اس میں بڑا. میرے پاس ابھی بھی 40-50 مرغیاں ہیں. اچھا. اور یہ پہلے یعنی 2 سال پہلے 50-60 مرغیاں تھیں جو ایک وبا آنے سے مر گئیں. اور وہ وبا کیا ہماری غلطی تھی, کیئر نہیں ہوئی ان کی صحیح. میں جاپان گیا ہوا تھا نا جب, اس وقت کی بات ہے. تو فون آتا تھا, یا ہمارے جو خادم تھا, مفتی صاحب وہ مرغی. میں نے کہا بھائی تجھے بولا ہے شام 4 بجے کے بعد پانی نہیں رکھنا اندر. سردیوں میں نا مرغیوں کے کیج میں پانی نہیں رکھنا چاہیے. اگر وہ پانی وانی گر جائے, ایک بیمار ہوئی پھر لائن لگتی ہے. تو وہی غلطی ہوئی اس سے. خیر ہو جاتی ہے ہر انسان سے. تو وہ مرغیوں کے پھر روزانہ ہم نے جنازے اٹھانے شروع کیے. تو 2 مرغیاں 1 مرغا رہ گئے تھے. ان سے پھر اتنے انڈے بچے ہوئے کہ 40-50 مرغیاں ہو گئی. لیکن اس میں مرغے اور مرغیوں کا ریشو برابر ہو گیا. تو وہ جو مرغوں نے تباہی مچائی تھی نا, لڑ رہے ہیں بہت. تو پھر میں نے کیا کیا, ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے 3-4 مرغوں کو زندہ چھوڑا ہے بریڈنگ کے لیے. باقی سب کو میں نے جام شہادت نوش کروا دیا. اور آپ کی دعاؤں سے اب الحمدللہ آج کل سحری کے بعد انہی دیسی مرغوں کو میں تناول فرما رہا ہوں. تو اب پھر ہو گئے مرغے. اس میں شوق ہے نا, آپ دیکھیں نا یہ کتنا مزے کا شوق ہے. گائے میں نے پالی ہوئی ہے. کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں, ہمارے باڑا دیکھیں, اس گائے میں بہت زیادہ سارا دن اسی کی کوشش ہوتی ہے صفائی ستھرائی رہے. بچوں کو بھی اسی پہ ڈانٹتا رہتا ہوں جو وہاں
صفائی کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، اس کو بھی ڈانٹتا رہتا ہوں کہ بھائی گائے کا مطلب یہ نہیں کہ جگہ گندی ہونی ایسی چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھیں چائے پئیں تو مزہ آئے، یہاں پہ صاف ستھری جگہ ہو. تو بعض لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ پول جلول سا رہتا ہوں تو شاید گندا میلا بھی رہتا ہوں گا. گندا میلا نہیں رہتا، میں گند اور میل کو پسند کرتا ہوں. تو گائے کا بہت شوق ہے، اور مرغیاں، گائے، بکری، 2 بکریاں ہیں میرے پاس پلی ہوئی ہیں. صحیح. تو اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں یہ پالو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. جامعۃ رشید سے یعنی کہ دارالفتاح سے یا جامعہ والوں سے وابستہ ہوئے آپ کو تقریباً 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. تو اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ اور جو شہرت دی ہے اس میں یقیناً آپ کے پاس دیگر بھی بہت ساری اپرچونیٹیز رہی ہوں گی، اب بھی ہوں گی. تو اس دوران کبھی آپ کو جامعہ سے وابستگی پہ کبھی ہوا ہو کہ آپ کو افسوس ہوا ہو، یا کبھی چھوڑنے کا خیال آیا ہو، یا استاد صاحب کے متعلق کبھی آپ کی رائے کوئی بدلی ہو؟ یہ اللہ کا فضل ہے، مجھے جامعۃ رشید چھوڑنے کا کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا الحمدللہ. مجھے بعض دفعہ بڑی بڑی آفریں بھی آئیں کہ ہم آپ کو اتنی سیلری دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس وقت کی بات ہے جب میرے معاشی حالات ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، کہ میں نے کہا میں جامعہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ مجھے دھکے دے کے نکال دیں گے تو ایک الگ بات ہے. صحیح. جب تک وہ مجھے کہیں کہیں گے نا کہ یہاں جاؤ تو میں چلا جاؤں، وہ کہیں گے نہیں جاؤ تو نہیں جاؤں. تو یہ اللہ نے اطمینان دیا ہوا تھا شروع سے ہی صحیح. اپنے بڑوں پہ، ان سے ایک تعلق ہے. ہاں یہ مجھے خطرہ ہمیشہ سے لگا رہا ہے کہ یہ نہ مجھے نکال دیں، اور اب بھی ہے کہ یہ نہ مجھے نکال دیں. تو آپ نے یہ جو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، اس میں آپ نے بڑے قریب سے حضرت استاد صاحب کو دیکھا، پرکھا ہوگا. ان کے افکار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حضرت استاد صاحب کو جو ان کے ساتھ رہا نہیں ہے اس کو وہ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے. تو وہ جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں نا اور باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی مینٹیلٹی کے حساب سے ٹھیک ہے. مولانا چلوی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ملفوظ ہے کہ عوام محققین کے اکثر خلاف ہی رہی ہے، کیونکہ محقق وہ نہیں ہوتے جو ادھر ادھر سے سن کے کوئی فیصلہ کر لیں، رائے قائم کر لیں. محقق تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بات ہے وہاں جا کے ڈیپ میں جا کے کسی کی ریسرچ کرنا اور اس کے بعد رائے قائم کرنا. کووڈ کے دنوں میں آپ دیکھ لینا، سب ایک طرف تھے، حضرت استاد صاحب ایک طرف تھے. آخر میں بات کس کی درست ثابت ہوئی ہے؟ استاد صاحب کی. تو وہ شروع میں ہی انہوں نے ایک تحقیق کا ایک معیار بنایا تھا کہ اس اسٹینڈرڈ کی تحقیق ہوگی تو ہم بات کریں گے، ورنہ خاموشی اختیار کریں گے. تو رائے سے دیکھیں کسی کے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے استاد صاحب ہوں، چاہے حضرت مفتی تقی صاحب تو حضرت استاد صاحب سے بھی بڑے ہیں. تو رائے کا اختلاف کرنا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. لا نزکی علی اللہ احد، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت استاد صاحب سے کوئی پالیسی میں کوئی مسٹیک ہی نہیں ہو سکتی، لیکن 2 کوالٹی بلکہ 3 کوالٹی حضرت استاد صاحب کی ایسی ہیں جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی بمشکل ایسے لوگ ہوں گے. نمبر 1، جب تک 100% کسی چیز کی تحقیق نہ ہو جائے رائے قائم نہیں کرتے. صحیح. نمبر 2، الحلم والاناہ، بے انتہا تدبر اور برداشت، جذباتی پن نہیں ہے. صحیح. اور تیسری چیز تقوی اور عبادت. صحیح. اکابر کی صحبت بھی اسی میں داخل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اکابر کی بہت طویل صحبت اٹھائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آئے اور کتابیں پڑھ کے. وہ مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور بھی مشائخ ہیں. تو یہ 3 کوالٹی اللہ نے حضرت استاد صاحب کو دی ہیں، جن میں اکابر کا احترام اور ادب. تو ظاہر ہے جو تحقیق میں جانے کے بعد جب کوئی بات کرتا ہے نا تو عوام تو پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے نا، میڈیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے عوام کو نہیں سمجھ میں آئیں گے. ہم تو رہے ہیں نا اور دیکھا ہے سب کچھ اپنی آنکھوں سے، تو اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمیں اطمینان ہے. باقی میں نے بتایا کہ کسی کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، پالیسی سے کسی کوئی بھی اختلاف ہے کہ بھئی کسی کی رائے ہو سکتی ہے کہ اس موقع پہ آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے، اس موقع پہ آپ کو یہ بیان دینا چاہیے، اس وقت آپ کو یہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اس کو یہ پالیسی. تو انتہائی مخلص ہیں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ، بااخلاق ہیں، برداشت والے ہیں اور دور اندیش ہیں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کا دماغ ضیاء الحق سے بھی زیادہ تیز ہے.
صحیح. اس وقت ضیاء الحق تھا. جی جی پھر حضرت مفتی رشید صاحب نے بہت زیادہ اعتماد کیا مفتی عبدالرحیم صاحب. جی 8 سال میں ہم نے حضرت سے یہی سنا ہے کہ ان جیسا آدمی ملنا بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت استاد صاحب کی عمر برکت دے اور جو آمین. مخالفت کا ماحول ہے اس میں کمی کرے. اور یہ جو استاد صاحب کو لوگوں نے اکابر کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، ایسا ہے نہیں. میں کینیڈا میں تھا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب تھے، وہ مجھے سائٹ پہ لے گئے کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میرا بچہ جامعۃ الرشید میں پڑھتا ہے، مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ اکابر کے خلاف ہو گئے ہیں. میں نے کہا کون سے مسئلے میں اکابر کے خلاف گئے ہیں؟ مسئلہ بتائیں. کوئی نیا فرقہ بنا لیا ہے جی تو بورڈ بنانا نہ بنائیں تو انتظامی چیز ہے نا، جی اس کا تو انتظام سے تعلق ہے. بالکل. اس میں تو رائے کا جتنا مرضی اختلاف ہو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، اس کا انتظام سے تعلق ہے. علمی بنیادوں پہ یا کوئی نیا فرقہ لانچ کر دیا انہوں نے تو کیا اس میں؟ تو میں نے کہا ایسی پروپیگنڈا ہے، باقی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. تو یقیناً ایسا بھی کبھی ہوا تو میں نے کہا کوئی اعتراض ہو، ویلڈ پوائنٹ ہو تو مجھے بتائیں. کوئی کسی کے پاس کوئی ویلڈ بات نہیں ہے. ایسا بھی کبھی ہوا ہوگا کہ آپ نے بھی کسی بات میں اختلاف کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں رہیں تو اختلاف تو ہو جاتا ہے نا. ایک تو حضرت استاد صاحب کو 4 شادیاں سمجھ میں نہیں آتی تھی میں بحث کرتا تھا. بحث بڑوں سے ایسے تو نہیں ہوتی ہے، ادب کے دائرے میں ہی ہوتی ہے کہ اس کی سوسائٹی میں. دوسرا ایک اور بات ہوئی تھی ابھی ماضی قریب میں، تو اس میں ہماری رائے یہ تھی کہ حضرت استاد صاحب کا اخلاص پہ بھی ہمیں اطمینان تھا اور ان کے طریقہ کار پہ تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ بات اس طرح کے بجائے اگر اس طرح کہہ دی جاتی تو زیادہ اچھا تھا. لیکن وہ کوئی اتنی ہماری حیثیت کیا ہے، ہم تو چھوٹے. وہ بھی حضرت استاد صاحب نے بولا ہوا ہے جو بات میری غلط لگے میرے منہ پہ بول دیا کرو، اس لیے ہم نے کہا آپ ہی کہہ رہے ہیں بول دیا کرو، تم نے بول دیا. لیکن کوئی اتنی سنگین نوعیت کی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے صحیح، جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا. بس یہ کہ آخری بات کہ یہ آپ کا جو انٹرویو ہے، جو آپ کی گفتگو ہے ساری، یہ آپ کے تمام شاگرد حضرات جو ابھی پڑھ رہے ہیں یا فضلاء ہیں سب لوگ سنیں گے، تو ان کے لیے آپ کوئی نصیحت وغیرہ اگر ارشاد فرما دیں. دیکھیں جتنے بھی ماشاءاللہ طلبہ ہیں، پہلے میں طلبہ کو نصیحت کرتا نہیں ہوں کیونکہ نصیحت کے لیے تھوڑا سا اونچے لیول ہونا ضروری ہے. تو تکرار کے طور پر ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ظرف کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے کسی سے کچھ سیکھنے کے لیے. استاد صاحب کہتے ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہ میں جب مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آیا نا تو بہت سے لوگ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدگمان ہو کے چلے جاتے تھے، تو وہ کہیں کے بھی نہیں رہے. تو کہتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا مجھے یقین ہو گیا یہ مخلص ہیں. جب ایک دفعہ یقین ہو گیا یہ ہے مخلص، کوئی بات نہیں ان کی کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو، کوئی پالیسی سے اختلاف ہو تو اختلاف تو ہوتا ہے، صحابہ میں بھی تھا یہ اختلاف. تو کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کیا کہ اس سے میں بدگمان ہو کے چھوڑ کے چلا گیا. تو پھر اللہ نے کتنا دین کا کام لیا، اتنا بڑا ادارہ کھڑا کر دیا، اور جو اس کے علاوہ جو بہت سارے کام ہو رہے ہیں. تو آپ جب بھی کسی ادارے میں جاتے ہیں، کسی بڑے سے تعلق رکھتے ہیں یا علماء سے تعلق رکھتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان ہونا ہمارا ظرف بہت سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. جی یعنی چھوٹی سی بات میں عقیدت آسمان تک پہنچ جائے گی. جی اور ذرا سا کوئی بات دیکھی فوراً بدگمانی کہ یہ فلاں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یہ فلاں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ مسئلہ ہے، اس کے پیچھے یہ مسئلہ ہے. تو ظرف چھوٹا ہوگا تو آپ کسی سے کچھ سیکھ نہیں سکتے. صحیح. ظرف بڑا رکھیں. یہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بینکنگ کے مسئلے میں اور بھی علماء نے اختلاف کیا نا، لیکن کسی نے حضرت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ یہودیوں کے کہنے پہ حضرت نے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کیا. جی ہم تو اس میں حضرت کو سپورٹ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ میں، جتنا جامعۃ الرشید نے سپورٹ کیا اتنا میرا خیال ہے کسی نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ 1 سال ہم نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے. لیکن علماء نے اگر حضرت مفتی تقی صاحب سے اختلاف کیا تو علمی بنیادوں پہ یہ الزامات نہیں لگائے. جی ہاں جو جاہل لوگ ہیں آپ دیکھ لیں فیس بک پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کتنا برا بلا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ یہودی ایجنٹ فلانا. ہمیں پتہ ہے حضرت کی شخصیت کیا ہے جی اور کیا علمی گھرانہ اور کیا تقوی اور کتنے بڑے گھر میں پیدا ہوئے. تو ظرف جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو زبانیں چلتی ہیں اور پھر علماء سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر بالآخر آپ اسلام سے ہی جاتے ہیں. جو لوگ ان اسکالرس کو سنتے ہیں نا جو علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں، 99% چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ بے ایمان مریں گے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کچھ اسکالرس کو سنا کرتے تھے جو صبح شام علماء کے خلاف بولتے تھے، تو وہ ہوتے ہوتے کچھ دنوں کے بعد علماء کے سے تو گئے، وہ پھر وہ ان اسکالر کے بھی نہیں رہتے، بالآخر اسلام سے جاتے ہیں. تو حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
جو متشدد قسم کے اہل حدیث ہیں نا، سب اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ اہل حدیث ہوتے ہیں جو اسلاف کے خلاف، امام حنیفہ یا صحابہ کے خلاف بہت سخت بول رہے ہوتے ہیں. میجورٹی ایسی نہیں ہوتی. لیکن جو اس طرح بولتے ہیں تو فرماتے تھے ان کی ابتدا ہوتی ہے بدگمانی سے اور انتہا بد زبانی. یعنی ان ائمہ کے دلائل انہوں نے پڑھے نہیں ہوتے یا ان کے سمجھ میں نہیں آئے ہوتے. تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں امام حنیفہ امام شافعی کو قرآن و سنت کا نہیں پتہ تھا، ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو بدگمان ہوتے ہیں، ظرف چھوٹا ہوتا ہے. اور پھر بد زبان، پھر ان ائمہ کے خلاف زبانیں بھی دراز ہوتی ہیں، پھر علماء کے خلاف. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. تو بد زبانی، پھر پہلے بدگمانی، پھر بد زبانی. تو بدگمانی سے بچیں جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو. اور وہ اسکالر کو جو کچی کچی عمروں کے یوٹیوب پہ آ کے فضول قسم کے تجزیے کر رہے ہیں، ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ان میں ڈرامے بازیاں زیادہ ہوتی ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، ایک فیم لینے کا شوق ہوتا ہے، ان کو مت سنیں. تو اپنا فیوچر محفوظ رکھیں. علماء سے، اکابر سے عقیدت ختم ہو گئی نا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. ایک عقیدت ہی بچی ہے ہمارے پاس، اور کیا بچا ہے؟ عمل تو ہے نہیں ہم لوگوں کا، کمزور ہیں ہم سب. بہت بہت شکریہ استاد جی، جزاکم اللہ خیرہ. آپ تشریف لائے اور بہت ساری سنجیدہ باتیں بھی ہوئیں جو یقیناً ہم سب کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کا باعث ہوں گی. ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوئیں جو بہت دلچسپی کا باعث بھی ہوں گی. انشاءاللہ العزیز یہ طلباء سنیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین محترم، آپ نے حضرت استاد جی مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہماری یہ گفتگو ملاحظہ کی، اور یقیناً اس میں آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی رہا ہوگا. آپ نے ان کی زندگی کے متعلق اور ان کی دیگر تمام حالات وغیرہ کے متعلق جانا ہوگا، اور آپ کے لیے بہت مفید معلومات رہی ہوں گی. انشاءاللہ العزیز آپ ایسے دیکھتے رہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیں. آپ کی ہم ایسے ہی دیگر جامعۃ الرشید کے اساتذہ سے، ماہر اساتذہ کرام سے، تمام اساتذہ سے ملاقات کرواتے رہیں گے. تو اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور جامعۃ الرشید کے استاد محترم کے ساتھ. بہت شکریہ.